ضلع وران نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف فورسز کا آپریشن، فورسز کی مؤثر کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید رب نواز طارق بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میجر رب نواز کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ میجر رب نواز محاذ پر فوجیوں کی قیادت کر رہے تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ پانی PTI تک پارٹی لیڈرز اور وکلا کی رسائی دی جائے، انہیں تمام سہولیات فراہم کرتے ہوئے ان سے ناروا سلوک فوری بند کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اجلاس میں جمشید دستی کے معاملے پر بھی غور کیا گیا، عمر ایوب کے خلاف دائر ریفرنس پر بھی غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا رویہ امتیازی سلوک پر مبنی ہے، جس کی اجلاس نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور حکومت نے شوگر مل مالکان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایکس مل قیمت میں 25 روپے کلو کا اضافہ، ہول سیل اور ریٹیل سطح پر قیمت میں ہوش ربا اضافہ، قیمت 200 روپے کلو سے بھی بڑھ گئی۔ حکومت نے چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر کی، مگر شوگر مل مالکان اس پر راضی نہیں۔ شوگر مل ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ چینی کی پیداواری لاگت 185 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، اس لیے 165 روپے میں فروخت ممکن نہیں۔ شوگر ملز نے ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی سپلائی روک دی، جس سے مارکیٹ میں قلت پیدا ہو گئی۔ اسرائیل کا شام کے دارالحکومت دمشق میں فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، بمباری سے عمارت تباہ سے ہونی فوج نے السویدہ کی طرف جانے والی فوجی گاڑیوں اور ٹینکس کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔ السویدہ میں حکومتی حامی ملیشیا اور دروز قبیلے میں جھڑپوں میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ ہزاروں دروز اسرائیلی سرحد پر جمع ہو گئے۔ صہیونی وزیراعظم نیتنیاہو کے مطابق وہ اپنے دروز بھائیوں کے تحفظ اور حکومتی ملیشیا کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں کانگو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ، بھینس کالونی کا رہائشی 33 برس کا نوجوان جناح اسپتال میں زیر علاج تھا، جس کا کانگو ٹیسٹ مثبت آیا۔ متاثرہ نوجوان نیم بے ہوشی، تیز بخار اور خون بہنے کے علامات کے ساتھ اسپتال لایا گیا تھا۔ رواں برس یہ کراچی سے رپورٹ ہونے والا تیسرا کیس ہے۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر، پاکستانی پروازوں کو برطانیہ میں اڑان کی اجازت، برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندیاں ختم، پاکستانی فضائی کمپنیاں برطانیہ کے لیے پروازوں کی اجازت کی درخواست دے سکیں گی۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ پاکستانی ایئر لائنز سفر کی منتظر، کہتی ہیں پاکستان کے ساتھ فضائی رابطوں میں بہتری خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ PIA پر برطانوی پابندیاں ختم، قومی ایئر لائن کی ایک بار پھر فضاؤں میں اڑان کی تیاری۔ اسلام آباد سے مانچسٹر ابتدائی طور پر ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ PIA کے مطابق برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کی جانب سے پابندی کا خاتمہ بین الاقوامی فضائی حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ وزیراعظم سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی ملاقات، شہباز شریف کی برطانیہ میں پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے پر خواجہ آصف کو مبارکباد، وزیر دفاع اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ برطانیہ کے لیے PIA کی پروازوں کا دوبارہ آغاز اہم سنگ میل ہے۔ PTI رہنماؤں کے بیانات سے ماضی میں پاکستانی پروازوں پر پابندیاں لگیں، پابندیوں کا خاتمہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ سرور صاحب جو اس وقت وزیر ہوابازی تھے، انہوں نے اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا کے ایک قسم کی ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں۔ تو یہی ہوا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی۔ پانی PTI اور غلام سرور نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنایا، کارروائی کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بتا دیا، کہا ماضی میں پابندی کی وجہ سے ادارے کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، پابندی ختم ہونے کا فائدہ PIA کے نجکاری میں بھی ہوگا۔ ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا، اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش، ضرورت پڑنے پر تعدیبی کارروائی بھی ہوگی، کسی کو جھوٹا تاثر پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا صرف کارکردگی اور قوم کی خدمت ہی ترجیح ہے، جو معیار پر پورا اترے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہوگا۔ وزیراعظم کا سوات واقعے پر افسوس کا اظہار، بولے بدقسمتی سے بارشوں سے کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ قسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی
दिल खराश वाक़या था। मॉनसून का जानलेवा स्पेल लाहौर समेत पंजाब में तूफानी बारिशों से हादसात, 28 अफराद की जान गई, 90 जख्मी हुए। सिर्फ लाहौर में 12 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। ठोकर न्याज बेग के करीब घर की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। रायबंद और मोमिनाबाद छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। फैसलाबाद में 8, शेखुपुरा में 3, ओकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक हुए। बावल नगर में छत गिरने और करंट लगने से 3 बच्चों की अमवात हुई। बारिश ने लाहौर शहर को डुबो दिया। शाहिदरा में शहरी मोटरसाइकिल समेत सेवरेज के मेन होल में गिर गया। हरीपुर बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग। कराकरम हाईवे तत्तापानी के मुकाम पर बंद, मुताद्दिद गाड़ियां फंस गईं।